अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सादिया को अल्लाह ने आज अपनी तीसरी जिन से नवाजा था। सास रुकैया और कयूम को इस दफ़ा बेटे की उम्मीद थी, पर अल्लाह ने ना बेटा दिया और ना ही बेटी। तीसरी जिन से नवाजा रुकैया और कयूम तो सर पकड़कर बैठ गए, ना मातम कर सकते थे और ना सादिया और उस बच्चे को घर से निकाल सकते थे। फिलहाल मोहल्ले वालों से ये बात छुपी थी, सबको यही बताया था कि इस दफ़ा भी बेटी है। दाई को ज़्यादा पैसे देकर चुप रहने को कहा गया। कयूम के पास पहले 2 बेटियां थी और अब ये। बेटियों को तो जैसे तैसे वो बर्दाश्त कर ही लेता, पर यह बच्ची बर्दाश्त ना थी। कई दिनों तक रुकैया और कयूम दोनों ही सादिया के कमरे में ना गए। सादिया अकेली ही अपनी बच्ची की देखभाल करती रही। कयूम ने तो देखा तक नहीं उसे। कयूम ने बहुत बार इस बच्ची को घर से निकालने की कोशिश की, पर सादिया और उसकी दोनों बेटियों ने यह करने ना दिया। 4 साल बाद सास ने कयूम की सबा नामी औरत से दूसरी शादी करवा दी। सबा को जब पता चला रूबी का ताल्लुक तीसरी जिन से है, उसने खूब रोला डाला और मुतालबा किया कि इसे घर से निकालो। हालांकि रूबी किसी को कुछ ना कहती, हर वक्त डरी सहमी रहती। सबा ने रूबी के खाने के बर्तन तक अलग करवा दिए। अगर वो नज़र आ जाती तो चीखने लगती। कई बार जूता उठा मारती। न जाने कितनी बार रूबी अपनी दादी के हाथों पीट चुकी थी। कयूम ने तो सादिया को साफ कह रखा था, जब घर आऊं तो इस मनहूस को कमरे में बंद कर दिया करो, नहीं तो जान से मार दूंगा। दूसरे ही साल में सबा के पास जुड़वां बेटे हो गए। उसके तो कदम ज़मीन पर नहीं टिकते थे। सास ने भी अब उसे हथेली का झाला बना रखा हुआ था। सारा दिन सादिया काम करती और बातें सुनती। वैसे तो सबा अपने दोनों बेटों को सादिया और उसकी बेटियों से दूर रखती, लेकिन बेटों के गंदे कपड़े बेटियों से धुलवाती। क्या मजाल कि वो मना कर दें। कयूम अपने दोनों बेटों के लिए खिलौने लाया। रूबी का दिल भी करता वो भी इन खिलौनों से खेले। चोरी छुपे वो एक खिलौना उठा लाई। सबा को पता चला तो उसने रुकैया और कयूम को शिकायत की। सज़ा के तौर पर रूबी को पूरा दिन स्टोर में बंद कर दिया गया। सादिया और उसकी बेटियां रोती रहीं, पर किसी ने ना सुनी। घर में काफ़ी वक्त के बाद सबके लिए गोश्त बना। रूबी हमेशा की तरह कमरे में बंद थी। गोश्त की खुशबू ने उसे कमरे से बाहर आने पर मजबूर कर दिया। वो छुपती हुई किचन में पहुंची, जहां उसे अपनी माँ नज़र आई। अम्मी जान, मुझे भी एक बोटी दो ना। रूबी ने नहायत मासूमियत से माँ को कहा। अरे मेरी लाडली, तू यहाँ क्यों आई? जा कमरे में, मैं भेजती हूँ वहीं। नहीं अम्मी, अभी दे दो बस एक। रूबी ने ज़िद करते हुए कहा। अच्छा देती हूँ, यहीं खा लेना और किसी को बताना नहीं। अभी सादिया ने एक बोटी निकालकर रूबी को दी ही थी कि दादी और सबा वहाँ आ गई। बस फिर क्या था, दादी ने रूबी को बहुत मारा और सबा ने सारा गोश्त उठाकर कूड़ादान में फेंक दिया। उसके बाद कयूम ने भी अपना हाथ साफ किया और सादिया और रूबी पर। आज सादिया फैसला कर चुकी थी कि वो यहाँ नहीं रहेगी। वह सुबह की ट्रेन से अपने भाई के घर चली गई। घर छोड़ते वक्त रूबी की उम्र 7 साल थी। माँ जी, सादिया चली गई है, अब घर के काम कौन करेगा? सबा अपने नाखून साफ करते हुए बोली। हम दोनों मिलकर करेंगे ना। अच्छा हुआ वो मनहूस अपनी मनहूस औलाद को लेकर चली गई। ना माँ जी, आपको तो पता है मुझे एलर्जी होती है और आपके पोतों का भी तो ख्याल रखना है ना। रुकैया खामोश हो गई। न जाने कितनों सालों बाद सास को घर का काम करना पड़ा। रात को जब वो थक हार कर लेट गई तो सबा की तबीयत ख़राब हो गई। फिर उसके बच्चों के लिए सास जागती रही। उस दिन पहली बार उसे सादिया की अहमियत महसूस हुई, लेकिन कुदरत का इंतकाम भी अभी बाकी था। अस्पताल से वापसी पर कयूम ने माँ को बताया, सबा फिर से माँ बनने वाली है। डॉक्टर ने बिल्कुल बेड रेस्ट को कहा है, इसलिए अब ये दोनों बच्चे आपकी जिम्मेदारी हैं। लेकिन बेटा, तुम्हें तो पता है मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, क्या क्या करूँगी। अम्मा, आपसे मेरे 2 बच्चे नहीं संभाले जाते। बेटा तुम सादिया को ले आओ, माँ ने डरते हुए कहा। बस माँ, अगर तुम मेरी औलाद को नहीं संभाल सकती तो वैसे ही मना कर दो। सादिया का नाम ना लो, वो इस घर में रूबी के बगैर आ सकती है, उसके साथ नहीं। कयूम ने 2 टोक बात की। रुकैया ये बात जानती थी कि सादिया कभी रूबी को नहीं छोड़ेगी। वक्त गुजरता गया और सबा के पास 4 बेटे हो गए। रुकैया बिल्कुल बूढ़ी हो चुकी थी। उसे अब खुद किसी सहारे की ज़रूरत थी।
سعدیہ اپنی تینوں بیٹیوں کے ساتھ ایک کرائے کے گھر میں چلی گئی جہاں وہ لوگوں کے کپڑے سلائی کر کے گزارا کرتی۔ بڑی دونوں بیٹیوں کی شادی کر دی۔ قیوم مہمانوں کی طرح شریک ہوا اور نہ کسی قسم کی مدد کی۔ سعدیہ نے اپنے ساتھ ساتھ روبی کو کپڑے سینا اور گھر داری سکھائی۔ روبی کو اس طرح کا بنا دیا کوئی بھی اسے دیکھ کر نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ لڑکی نہیں۔ روبی کپڑے سلائی کرنے میں اس قدر تیز ہو گئی کہ لڑکیاں اس کے پاس سیکھنے آنے لگیں اور ایک دن اسے ایک سلائی سینٹر سے آفر آئی جہاں اسے لڑکیوں کو کپڑے سلائی کرنا سکھانا تھا۔ سعدیہ سے اجازت لے کر اس نے جانا شروع کر دیا۔ صبا کو اب اپنی سانس کھٹکتی تھی۔ اکثر اس ساس کے منہ پر کہتی، اس عمر میں لوگ قبروں میں ہوتے ہیں، یہ پتہ نہیں کب تک پڑی رہے گی۔ ساس چپ رہ جاتی۔ قیوم ہفتے 2 ہفتے بعد ماں کے پاس بیٹھتا، وہ بھی کسی بہانے سے صبا بلا لیتی۔ قیوم صاحب، اب ہم نے علی اور حسن کی شادی کرنی ہے، 2 بہویں گھر آنی ہیں، ان کے لیے کمروں کا بھی تو انتظام کرنا ہے نا۔ اس عمر میں آپ کی ماں ایک پورا کمرہ لیے بیٹھی ہے، اگر وہ کمرہ ہم علی اور اس کی بیوی کو دے دیں تو؟ صبا نے قیوم کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تو ماں کہاں جائیں گی؟ قیوم نے لاپرواہی سے پوچھا۔ وہ برآمدے میں سو جائیں گی نا، بس ایک چارپائی کی ہی تو ضرورت ہے۔ چلو ٹھیک ہے، جو تمہیں بہتر لگے۔ قیوم کی طرف سے اجازت ملتے ہی دوسرے ہی دن اس نے ساس کی چارپائی برآمدے میں بچھائی اور کپڑے ایک صندوق میں رکھ کر صندوق اس چارپائی کے نیچے کر دیا۔ بیٹا، میں کیسے رہوں گی برآمدے میں؟ یہاں دن کے وقت بہت گرمی لگتی ہے، گرم ہوا آتی ہے۔ تو کہاں رکھوں میں تمہیں؟ علی کی بیوی کو تو برآمدے میں نہیں رکھ سکتے نا، پتہ نہیں کب مرے گی یہ صبا بڑبڑاتے ہوئے کچن میں چلی گئی۔ شام کو جب قیوم گھر آیا، اس نے بھی ماں کی بات نہ سنی۔ علی اور حسن کی شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی۔ دونوں کی شادی اونچے خاندان میں کی۔ سعدیہ اور نہ اس کی بیٹیوں کو بلایا۔ شادی کے بعد علی کی بیوی نے شکایت کی، رات کو ماجی کے کھانسنے کی وجہ سے نیند نہیں آتی۔ پہلے صرف صبا باتیں سناتی تھیں رقیہ کو، اب علی حسن کی بیویاں بھی آ گئیں۔ صبا نے اپنی دونوں بہوؤں کے ساتھ مل کر ساس کو اولڈ ہوم میں بھیج دیا۔ بہن جی، آپ کو یہاں کون چھوڑ کر گیا؟ اولڈ ہوم میں موجود باقی عورتوں نے رقیہ سے سوال کیا۔ رقیہ بالکل گمسم تھی، نہ کسی کو کچھ بتا رہی تھی اور نہ ہی رو رہی تھی۔ یہ بھی ہماری طرح بد نصیب ہوگی جس کی اولاد نے اسے دھتکار دیا ہوگا، اولڈ ہوم میں موجود عورتوں میں سے ایک عورت نے کہا۔ سب عورتوں پر افسردگی چھا گئی۔ السلام علیکم مائیں جی، کیسی ہیں آپ سب؟ افسردگی کے ماحول میں اچانک ایک خوشگوار آواز آئی۔ ارے کلی بیٹا، آ گئی تم؟ کتنے دنوں بعد چکر لگایا، ہمیں لگا تم بھی ہمیں ہمارے اپنوں کی طرح بھول گئی ہو۔ سب عورتیں باری باری کلی سے گلے ملیں اور اتنے دن نہ آنے کی وجہ سے شکایت بھی کی۔ اس سے ہمارا کوئی خون کا رشتہ نہیں، صرف احساس کا رشتہ ہے، ہفتے میں ایک بار ضرور ملنے آتی ہے، ایک خاتون نے رقیہ کو بتایا۔ رقیہ اب بھی خاموش تھی۔ کلی سب کو گلے ملنے کے بعد رقیہ کی طرف بڑھی تو اچانک رک گئی۔ بیٹا، یہ آج ہی آئی ہیں؟ کلی کچھ دیر خاموش رہی اور کچھ دیر سوچتی رہی، پھر سکت بیٹھی رقیہ کو گلے لگا لیا۔ رقیہ کا جیسا جان میں جان آ گئی ہو، وہ حیرانگی سے کلی کی طرف دیکھنے لگی اور اس کے منہ پر شفقت سے ہاتھ پھیرنے لگی جیسے برسوں سے جانتی ہو۔ کلی نے زیادہ بات نہیں کی اور کل آنے کا وعدہ کر کے لوٹ گئی۔ اس کے چلے جانے بعد کافی دیر تک وہاں صرف کلی کا ذکر ہوتا رہا۔ رقیہ کے ذہن میں بھی سما گئی۔ رقیہ کے دل سے آواز آ رہی تھی جیسے اس سے بہت قریبی رشتہ ہے۔ دوسرے دن کلی آ گئی اور رقیہ کے لیے 2 جوڑے لائی۔ بہت کم وقت میں رقیہ کلی سے گھل مل گئی، یہاں تک کہ دل کی بات بھی کرنے لگی۔ ایک دن اس نے کلی کو اپنے ظلم کی داستان بھی سنا دی جو اس نے سعدیہ اور خاص کر روبی کے ساتھ کیے تھے۔ اماں جی، اب کہاں ہیں آپ کی بہو اور پوتیاں؟ وہ کیوں نہیں لے جاتی آپ کو؟ کلی نے سوال کیا۔ اللہ جانے بیٹا کہ وہ کہاں ہیں، میں بہت یاد کرتی ہوں، سعدیہ سے ملنا چاہتی ہوں، معافی مانگنا چاہتی ہوں، بس اللہ اس سے ملوا دے۔ اولڈ ہوم آنے کے بعد رقیہ صرف 3 مہینے زندہ رہی، پھر دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس کے آخری الفاظ یہی تھے، سعدیہ، روبی، مجھے معاف کر دو۔ آخری وقت میں کلی رقیہ کے ساتھ ہی تھی۔ صبا کی دونوں بہو اس سے بھی زیادہ بوڑھ نکلیں، مجال ہے جو کسی کام کو بھی ہاتھ لگا لیں۔ گھر میں ہر وقت کی لڑائی رہنے لگی، چاروں بھائی آپس میں ہر وقت جھگڑا کرتے
بڑے دونوں بیٹے اپنی بیویوں کو لے کر کہیں اور شفٹ ہو گئے۔ دونوں بیٹے پہلے ہفتے بعد ملنے آتے تھے، پھر ہفتہ مہینوں میں بدل گیا۔ ایک وقت آیا گھر آنا ہی چھوڑ دیا۔ صبا اور قیوم اکیلے گھر رہ گئے۔ تیسرا بیٹا بابر غلط صحبت میں چلا گیا، نشہ کرنے کے لیے گھر کی چیزیں اٹھا کر بیچنے لگا۔ چوتھے بیٹے عاطف سمجھدار اور احساس والا تھا، کسی فیکٹری میں معمولی تنخواہ میں کام کرنے لگا۔ بابر کسی کے گھر چوری کرتے پکڑا گیا اور جیل چلا گیا۔ اسے جیل سے نکلوانے کے چکروں میں قیوم نے گھر بیچ دیا اور خود کرائے کے گھر میں شفٹ ہو گیا۔ بڑے بیٹوں نے کسی بھی قسم کی مدد سے انکار کر دیا تھا۔ گھر کا کرایہ اور باقی اخراجات کسی نہ کسی طرح سے عاطف پورے کر رہا تھا، لیکن وہ ایک دن فیکٹری سے واپسی پر ایکسیڈنٹ میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ عاطف کی وفات نے قیوم پر گہرا اثر چھوڑا۔ کچھ ہی مہینوں میں وہ بھی دنیا کو خیر آباد کہہ گیا۔ باپ کی وفات پر بیٹے مہمانوں کی طرح آئے۔ جنازے کے بعد کچھ دیر ماں کے پاس بیٹھے اور کام کا بہانہ بنا کر دونوں چلے گئے۔ جاتے جاتے ماں کو چند روپے دے گئے۔ صبا نے وہ پیسے بابر سے چھپا کر رکھے، لیکن پھر بھی وہ چوری کر کے لے گیا۔ کرایہ وقت پر نہ دینے کی وجہ سے مالک مکان نے صبا کو گھر سے نکال دیا۔ بابر گھر کم ہی آتا ہے، زیادہ تر باہر ہی رہتا ہے۔ صبا اپنے بیٹے علی کے گھر گئی، لیکن علی کی بیوی نے اندر نہ آنے دیا۔ نوکر کے ذریعے چند روپے دے کر باہر سے ہی بھیج دیا۔ اس کے بعد حسن کے گھر گئی، لیکن گارڈ نے بتایا حسن اور اس کی بیوی بچے گھومنے گئے ہیں، کب واپس آئیں کوئی پتہ نہیں۔ صبا کو وہاں سے بھی لوٹنا پڑا۔ گرتی پڑتی خود ہی اولڈ ہوم پہنچ گئی، جہاں کچھ سال پہلے وہ ساس کو چھوڑ کر گئی تھی۔ آج اسی در پر وہ خود تھی۔ کچھ عورتیں سہارا دے کر اسے اندر لائیں۔ صبا کی حالت بہت بری تھی، پھٹے ہوئے کپڑے، چہرے پر مٹی، ناخن بڑے ہوئے، ان میں گندگی بھری ہوئی، پاؤں میں ٹوٹی پھوٹی چپل۔ اس کی حالت ایسی تھی کہ اگر صبا خود کو بھی شیشے میں دیکھتی تو پہچان نہ سکتی اپنے آپ کو۔ کافی دن وہ بے ہوشی کے عالم میں رہی۔ اس دوران کلی اس کی دیکھ بھال کرتی رہی۔ ابھی تک کوئی بھی صبا کے نام سے واقف نہ تھا۔ صبا کی حالت ہی بتانے کے قابل نہیں تھی۔ اسے 3 دن بعد ہوش آئی۔ پانی کے لیے پکارا تو کلی نے آگے بڑھ کر پانی پلایا۔ مزید کئی دن ایسے ہی گزرے۔ صبا اب مکمل ہوش میں آ گئی تھی، صحت بھی کافی بہتر تھی۔ کلی آج اس کے لیے پھل لائی۔ اماں جی یہ پھل کھایا کرے، صحت بنے گی اس سے۔ کون ہو بیٹا تم؟ کن خوش نصیب ماں باپ کی بیٹی ہو تم؟ صبا لڑکھڑاتے ہوئے بولی۔ میری صرف ماں ہے، باپ نہیں۔ اس کے بعد وہاں خاموشی چھا گئی۔ پھر کلی مخاطب ہوئی، ماں جی آپ کا نام کیا ہے اور آپ کے خاندان والے کدھر ہیں؟ میرا نام صبا قیوم ہے اور میرا کوئی خاندان نہیں۔ ایک ساس تھی جسے میں برسوں پہلے یہیں چھوڑ گئی تھی۔ صبا قیوم؟ کیا کہا آپ نے؟ آپ کا نام صبا قیوم اور ساس کا نام رقیہ؟ کلی کو وہاں بیٹھی ساری عورتیں غور سے دیکھنے لگیں۔ ہاں، پر تمہیں کیسے پتہ؟ کیونکہ میں روبی ہوں، وہی روبی یاد ہے آپ کو؟ کلی کے لہجہ اب سخت تھا۔ صبا جو لیٹی ہوئی تھی ایک دم اٹھ بیٹھی۔ روبی؟ جی روبی، میری ماں مجھے کلی کے نام سے مخاطب کرتی ہے۔ جب دادی یہاں آئی تھیں ان کو میں پہچان چکی تھی، پر اپنی پہچان نہیں بتانا چاہتی تھی، کیونکہ آپ دونوں تو مجھ سے نفرت کرتی تھی نا۔ میرے برتن تک الگ کیے تھے، ایک بوٹی کھانے کی وجہ سے سارا سالن گرا دیا آپ نے۔ روبی مسلسل بول رہی تھی، روبی مجھے معاف کر دو۔ صبا نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑے، پر روبی بغیر کچھ کہے وہاں سے چلی گئی۔ اس کے بعد روبی وہاں ضرور گئی، لیکن صبا سے نہ ملتی۔ ایک دن صبا بھی اس دنیا سے چلی گئی۔ جس تیسری جن سے صبا اور رقیہ نفرت کرتی تھی، اسی نے دونوں کو آخری دنوں میں سہارا دیا۔ ہر انسان کو پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے، پھر وہ بیٹا پیدا کرے یا بیٹی یا تیسری جنس، ہمیں نفرت کرنے کا کوئی حق نہیں۔ وہ جسے چاہے جیسا مرضی پیدا کرے، پر افسوس ہمارے معاشرے میں ایک نشئی چور کے لیے تو جگہ ہے، پر تیسری جنس کے لیے نہیں۔ روبی جیسے بہت سے بچوں کو دھتکار دیا جاتا ہے اور پھر وہ سڑکوں پر مانگتے نظر آتے ہیں۔ بچوں کی دیکھ بھال، انہیں دین سکھانا ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی ماں باپ اپنے بچوں پر غفلت برتتے ہیں تو گناہ گار ہوں گے، تو کیا روبی جیسا انسان جب اپنا پیٹ بھرنے کے لیے سڑک پر مانگتا ہے، ناچتا ہے، تو گناہ گار اس کے ماں باپ نہ ہوں؟ اللہ حافظ۔